اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ آیات نمبر 1 تا 3 میں مشرکین مکہ سے خفیہ روابط رکھنے والے کچھ کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کہ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں بغیر کسی جرم کے تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے عزیز و اقربا کی محبت پر مقدم رکھو، قیامت کے دن رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود تمہیں محض اس بات پر جلا وطن کر چکے ہیں کہ تم اس اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ۔ اگر تم لوگ واقعی میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضامندی کی تلاش میں نکلے ہو تو ان منکروں کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ دوستی کی وجہ سے تم انہیں خفیہ پیغام بھیجنے لگو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ۔ حالانکہ جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو یقین جانو کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر فتح مکہ سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، جب مسلمان مکے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ ایک صحابی نے ان تیاریوں کی اطلاع ایک خط کے ذریعے خفیہ طور سے کفار مکہ کو بھیجی۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے بالوں میں چھپا کر روانہ کیا جو مکہ سے آئی تھی اور اب واپس جا رہی تھی، لیکن اللہ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع اپنے رسول کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور چند دوسرے صحابہ کو فوراً مکہ کی طرف روانہ کیا، جنہوں نے اس عورت کو راستے ہی میں پکڑ لیا اور وہ خط اس کے بالوں سے برآمد کر لیا۔ دریافت کرنے پر ان صحابی نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے کسی خیانت کی وجہ سے یہ خط نہیں لکھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں اور میرے اہل و عیال مکہ میں مقیم ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر سکے، سو میں نے اس خیال سے یہ خط لکھا کہ حملے کے وقت کفار مکہ میرا احسان مانتے ہوئے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ یہ صحابی جنگ بدر میں بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عذر قبول کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ جبکہ ان کافروں کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن بچ جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن
نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں کچھ فائدہ دیں گی اور نہ اولاد کچھ کام آئے گی۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔